نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر اس گل کا ذکر کریں گے کہ اللہ سونا چاہتا تو سارے ہدایت دے دینا۔ قرآن کریم دی سورہ نحل دی 93 آیا پاک سونے رب نے ارشاد فرمایا، اور اگر اللہ جل شانہ چاہتے تو تمہیں سارے ایک ہی جماعت بنا دیں، اور لیکن وہ جنہوں چاہتا ہے گمراہی دے وچ ہی پڑھیا رہن دیندا ہے، اور جنہوں چاہتا ہے ہدایت دیندا ہے۔ اور البتہ تواڈے کو پوچھیا جائے گا کہ تسی کی کردے سگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سونے رب نے اس آیت پاک سے دس دیتا کہ بندیو اگر میں چاہتا تو سب نو مسلمان کر دیندا، تے سب نو اپنی بارگاہ تک رسائی دے کے دل دے آئینے دل دی آنکھاں اپنا دیدار کراندا ایسے دنیا سے، لیکن میں انسان نو آزاد سوچ، ارادہ اور اختیار دیتا ہے، اور انہاں تک اپنا پیغام پہنچاتا بھی اے طریقہ ہے۔ 1,24,000 نبی انہاں دی ہدایت واسطے بھیجتے، اور آخر دے اپنا حبیب بھی دیتا۔ کون کسے نو حبیب دندا ہے؟ اس واسطے سونے رب نے قرآن چ یہ احسان بھی جتایا، اور سونے رب نے اپنا آخری پیغام قرآن پاک دی سورت دے سڑ تک بھیجتا، جس مکمل نظام پروگرام اللہ پاک دیتا ہمیشہ واسطے، جہدے وچ انسان دے ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اور ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے جس مکمل رہنمائی موجود ہے۔ یہ تے عمل کر کے ہی انسان دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر سکتا، اور یہ دسے پروگرام دے مطابق پیر و مرشد دے اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال ہی اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہو کے دیدار الہی دی نعمت حاصل کر سکتا، پھر ہی انہوں عرفان حقیقی ایمان حقیقی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوئے گا۔ اس واسطے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سگا، خودید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو اے سیدھے مکان لا مکان سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکدان سے دور نہیں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، مقام اس کا دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے۔ اللہ رب العزت اپنی سونی پاک ذات نہ ہر جگہ حاضر و موجود ہے، جویں حضور سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرما دے، اندر بھی ہو تے باہر بھی ہو، باہو کے تل بہندا ہو، اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو۔ بقول شاعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا۔ خود سونے رب نے بھی قرآن دسا، میں تھوڑی شارہ تو بھی نیڑے ہاں، میں تھوڑے نفساں چاہ تسی کیوں میرا دیدار نہیں کر دے؟ فسم وجہ اللہ، تو جدھر بھی روک کرو گے ادھر اللہ دا روک ہے، واہ ماں کو میں تھوڑے نال ہے۔ اللہ رب العزت نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اقصدار اقصنوارات دے ذریعے کائنات ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اور نور حقیقت محمدیہ ذریعے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر لہر چ حاضر و ناظر نے، اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرمایا، تخت ختم نبوت تے بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے پوری کائنات باطن حکمرانی فرما رہے، تمام اولیاء اللہ آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اپنے علاقے دیا فضاواں نو سکین کرتے رہتے، آفات و بلیات نو پہنچاؤندے رہتے ہیں، اور بلا امتیاز رنگو نسل مذہب و ملت دکھ انسانیت دا بھلا کرتے رہتے ہیں، اور دنیا تو بظاہر لوگ پردہ کر بھی جاندے ہیں، پھر بھی اپنے مزارات دے اندر زندہ خلق خدا نو نفع پہنچاؤندے رہتے ہیں، کیوں کہ اللہ سونا زندہ، ساڈے پیارے نبی زندہ، تے آپ دی غلامی کرنے والے سارے اللہ والے بھی
انہوں نے بھی حیات دوام عطا فرما دیندا۔ جب انسان قرب و ولایت دیاں بلندیاں طے کر کے اللہ دی بارگاہ تک رسائی کردا، پھر رب العزت ان کن دیاں نعمتاں بھی عطا فرما دیندا، باطنی تصرفات دیاں نعمتاں بھی عطا فرما دیندا۔ تو پوری کائنات دے سے واسطے اللہ والے فرماندے کہ کائنات نو اسی اداں دیکھ رہے ہیں ساری دنیا نو جویں تلی تے رائی دا دانا، کوئی شے ساڈے کچھ پوشیدہ نہیں۔ اسی انسان دے کھادے نے بھی جاننے، ماضی حال و مستقبل نے بھی جاننے، اللہ پاک نعمت عطا فرماندے، مردیاں نے بھی زندہ کر دیندے نے۔ تو بڑا کمال یہ ہے مردہ دل نو زندہ کرنا، کہ تاکہ انسان ماس و اللہ تو قلب نکل کے خدا مست ہو جائے۔ روز الست جڑی قلبی نوازش کی نیتی ہے انہوں ترقی دے کے اللہ دی بارگاہ تک پہنچائے، اس سے دنیا دید مولا دی نعمت حاصل کرے، تاکہ آخرت کھلیاں آنکھاں دید مولا دی نعمت حاصل ہو سکے۔ کھلیاں آنکھاں اس دنیا دیدار الہی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوندا۔ تو سنے رب نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو انہاں ساریاں نو سیدھے رستے تے لا مسلمان کر دیندا، اپنی بارگاہ تک رسائی دے دیندا، جہدے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہے، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمیوں کا مقام۔ خود سانے رب نے قرآن چ بھی دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسان تیری آخری منزل تیرا رب ہے۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، اور جو ظہورات کائنات جننے بھی تنزلات تعینات ہو، یہ سب نور حقیقت محمدیہ دے عکس در عکس عکسی ظہورات ہے، اور نور حقیقت محمدیہ اللہ دے نور چواں، جیسا قرآن و سنت تو ثابت ہے۔ اور آج سائنس نے اس گل تسلیم کر لیا، میٹا فزکس نے، میٹا سائیکالوجی نے، مین سائنس نے، میڈیکل سائنس نے اس گل تسلیم کر لیا، کائنات دی ہر چیز جڑی ہے اور لکھاں قسم دی مخلوقات جڑی ہے، انسان بھی جڑا ہے، یہ سب غیر مرئی لطیف لہراں دے بڑے ہوئے نے، اور یہ لہراں کسی چیز دا عکس ہے۔ سنے رب نے 1400 سال پہلے سن دستا اللہ نور السماوات والارض ما اول بھی آخر بھی ظاہر بھی باطن بھی ہے۔ اس واسطے حضرت شاہ نیاز بریلوی فرماندے رہے یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، بقول شاعر کہ آدمی ہے بے نظیر، بقول شاعر کہ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ لیکن اس تو مراد یہ نہیں کہ بندہ اللہ استغفر اللہ، اللہ اللہ بندہ بندہ ہے، بندہ جنہیں بھائی حضور محیو دین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ انسان جنہیں مرضی کمالات طے کر لے بندہ ہی رہندا ہے، اللہ پاک جنہیں چاہے اپنے انوارات دے ذریعے ظہورات فرما لے وہ اللہ ہی رہندا ہے، اللہ اللہ بندہ بندہ ہے۔ اس واسطے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا کہ آدم کو خدا مت کو، آدم خدا نہیں لے کر خدا کے نور سے آدم جدا نہیں۔ یہ اللہ والے جڑے آ یہ دوجیاں نال کے اس واسطے ہوندے آ جویں لوہا عام لوہا ہوندا، عام انسان ہوندے، لوہا اگ 'چ پی جائے اگ دے اندر سرات کر جاندی ہے، اداں ہی اللہ والے دے اندر انوارات سرات کر جاندے اللہ پاک دے آثاری افعالی صفاتی پھر ذاتی انوارات تجلیات انوار و تجلیات تے برسدے جذب ہوندے آ تے پھر ہی روز قوت پرواز پیدا ہوندی ہے تے اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوندی ہے۔ تو سونا رب فرماؤندا اگر میں چاہتا تو سارے ایک ہی بنا دے ایک جماعت، لیکن میں جنوں چاہنا ہدایت دینا ہے کہ جڑا سچے دلوں کشتیاں پھونک کے ناقابل واپسی ارادے نہ تمام شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیت سکالراں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دے بنائے ہوئے منشوراں دستوراں نظاماں تبلیغی نصاباں جو نکلدا ہے انہاں دفن کر کے سچے دلوں ایمان لے آندا، سچی توبہ نصوح کردا، پھر قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھدا تے ساری زندگی قرآن دے قرآن و سنت دی روشنی وچ چلدا، جویں کہ سارے اللہ والے سچے یہی گل کہندے آ کہ ایک ہاتھ وچ قرآن، سجے ہاتھ وچ قرآن، کھبے ہاتھ سنت لے کے اللہ راہ چلو، اپنا ہر عمل سنت مصطفیٰ دے مطابق کر دو، یہی سارے دکھاں دا دارو ہے، تمام بیماریاں دا علاج ہے، تمام کامیابیاں دی کنجی ہے۔ لیکن اس تو پہلے قرآن نے دسیا وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ پھر مرشد پڑھو، انہوں کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرو تاکہ تہاڈا تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جائے، حزب الشیطان نہ رابطہ ٹوٹ جائے
تو حزب اللہ نہ ہو جائے، جہاں توحیدی محمدی نوری نیٹورک وہ رابطہ ہو جائے، اور تسی راہ مولا دے مسافر بن جاؤ، اور تھوڑی روح اللہ کی طرف دوڑے، جیسا قرآن نے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اور یہ نعمتاں قرآن و سنت کے ذریعے ہی ملنی ہیں، اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور یہ اللہ کا آخری پیغام، اس واسطے کلندر لاہور اقبال فرمان دے کہ قلب میں سوچ نہیں، روح میں انسان احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ جل شانہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات نہ، بالخصوص انسانوں نہ، اور خاص الخاص مسلمانوں نے بہت محبت کر دے، ہر ویلے بڑی محبت بڑی نگاہ اللہ پاک دیکھ رہے سب نو۔ حضور غوث پاک فرما دے کہ سونا رب 24 گھنٹے 360 باری انسان دے اندر الہام کرتے رہے کہ ماں سوالوں کو منہ موڑ کے میری طرف آ جا، تیری بہتری یہ ہی ہے، تینوں آزاد سوچ دیتی ہے، آزاد ارادہ اختیار دیتا ہے اپنی مرضی نہ، تے جیڑے بھی اس پراس سچے دلوں خود آتے رہے تو سونا رب فرماؤں پھر میں انہوں ہدایت دینا ہے، تے جیڑے ہدایت میرے کو نہیں مانگتے، نفس شیطان دنیا دے پجاری بن جاندے، خلقی اسباب و ارباب الجھے رہندے آ، ماسو اللہ الجھے رہندے آ، تے سونا رب فرماؤں ہے کہ میں انہوں حال تے چھڑ دینا۔ اس واسطے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماؤں دے، رب سونا میں نے میرے نفس دے حوالے نہ کریں، تو قرآن چ اسے واسطے رب نے دسیا کہ نفس دی خواہش تے عمل نہ کرو، یہ تمہیں اللہ دی راہ تو روک دو، یعنی وہ رستہ جڑا اللہ تک جاتا ہے، صراط مستقیم جڑا۔ تو سونا رب فرماؤں پھر جڑے نہیں آتے پہ تو منہ موڑ لیندے رہے، یہ وہی گندیاں روحاں نے جنہاں نے کافراں منافقاں دیاں کہ روزے الست جدوں سونے رب نے انہوں نے فرمایا سی الستو بربکم، اللہ سونے دی آواز ساری روحاں سنی سی کہ دنیا بڑھن تو پہلا دی گل ہے، لیکن بے اختیار سب دے منہ چوں بلا نکلیا کہ ہاں، لیکن جڑے منافق ہے کافر ہے یہ پچھتائے کہ سارے منہ چوں کی نکل گیا، تے اللہ رب العزت نے آزمائش کیتی انہاں دی، رنگ برنگیاں دنیا جہان دیاں نعمتاں دکھائیاں، جنتاں دیاں نعمتاں دکھائیاں، کچھ ادھر دوڑ گئے، کچھ جنت رو بھج گئے، لیکن کچھ وہ لوگ جڑے شاکان مولا سے سب تو اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں دے پیچھے اولو العزم رسول سے گئے، انہوں دے پیچھے رسول سی، پھر انبیاء کم بے 24 انبیاء علیہ السلام سے، اور انہوں دے پیچھے اہل بیت سی، پھر صحابہ کرام سے، پھر زندہ دل علماء مشائخ سے، اس شاکان مولا انہاں زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو بلا کے آسی، اس واسطے اللہ سونے پھر 70,000 باری انہوں نے اپنا دیدار کرایا۔ اللہ سونا فرماندا ہے کہ پھر میں تمہیں پوچھنا ہے کہ تمہیں دنیا میں تمہاری مرضی نہ نہیں بھیجا، میں اپنی مرضی نہ بھیجا، اپنی مرضی نہ تمہیں لے جانا، تو درمیان تمہیں پروگرام دستا، اگر قرآن و سنت پہ عمل کرو گے، اجماع اہل سنت کے نال رہو گے، اللہ والے کو نوری کنیکشن حاصل کر لو گے، تو پھر ریاضت و مجاہدہ کر کے کامیاب ہو جاؤ گے، جب اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرو گے، کیونکہ انسانی جسم جڑا ٹائم سپیس کا استقبال ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، لیکن انسان دے اندر نوری لطائف روح انہاں گلاں تو آزاد ہے، تو باطن جانے واحد ہے، تو جب تک انسان اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر قرآن و سنت دی ری پروگرامنگ نہیں کرتا، یہ اندروں نیگیٹو شیطانی ظلماتی انرجیاں نہیں جلن گیا، یہ اندر نورانی نہیں ہوئے گا، روح قوت پرواز پیدا نہیں ہوئے گی۔ تو سونے رب نے اسی واسطے فرمایا کہ میں چاہتا تو سارے مسلمان بنا دوں، لیکن تمہیں ارادہ اختیار دیتا، آزاد سوچ دیتی، تھوڑی مرضی ہے، اے پروگرام دل بند آ جو نہیں دل بند آنا صحیح، چلو گے تو اپنی بارگاہ تک میں تمہیں رسائی دے دیاں گا، اپنا دیدار کرا دیاں گا، دل دیاں آنکھاں دل دے آئے نہیں جیسے دنیا چ آخرت کھلیاں آنکھاں نہ پھر دیدار کراواں گے، انہاں نوں جنہاں اتنے دیدار الہی حاصل ہے۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جڑے دنیا چ نہیں آخرت وچ بھی انہیں ہون گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جڑے نہیں آتے تو پھر میں انہوں نے حال تے چھڑ دینا کہ کھاؤ 4 دن کھا پی لو ایشا کر لو، لیکن آنا تو میرے کول ہی ہے نا، پھر میں حساب لاؤنا، پھر تہاڈا ٹکانا جہنم ہے۔ تو وہ علامت دنیا ظاہر ہو جانی ہے،
کہ تسی رنگ برنگیاں بیماریاں مبتلا ہو جاؤ گے، بے چینیاں، ٹینشناں، مصیبتاں، فتنیاں، فساداں بے سکونیاں پھنس جاؤ گے اتنے دنیا تے قبر سے بھی اگ اگے بھی جہنم تواڈے واسطے تیار ہے۔ تو تانوں میں پوچھنا ہے، تسی جنہ مرضی حشر نوں مکرو گے تواڈے ہاتھ پیر تواڈے خلاف گواہی دینے گے۔ تے اللہ سبحانہ دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا یہی ہے، اج دی گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانوں چاہیے کہ سچے دلوں ایمان لے آئیے، سچی توبہ نصوح کریے، پھر مرشد کو کنیکشن نوری حاصل کریے اور اس راج ریاض تو مجاہدہ کریے خوب، اور یہی نبیاں دی تے ولیاں دی سنت ہے تاکہ سانو دائمی دیدار الہی دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونیا اسی تا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کمل معجز مسکین بے سہارا انسان ہے، صاحب پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے، اپنے فضل و توفیق دا کمال عطا فرمائے، کیونکہ تیرے فضل و توفیق تو بغیر کوئی بھی کسی بھی طرح کی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ بس، باقی سب حوث ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔